الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورۃ الحجرات کی تفسیر چل رہی تھی اور انشاءاللہ آج بھی اسی تسلسل میں کچھ کلمات آپ کی گوش گزار کروں گا. اللہ تعالی حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بیان کیا ہے اور وہ تعلق اخوت کا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن مسلمان کلمہ گو اللہ رسول کے ماننے والے یہ سب یکجان ہے. مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان پیار و محبت کا رشتہ ہے، اتحاد اور اتفاق کا رشتہ ہے. بھلے ان کی زبانیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا کلمہ ایک ضرور ہے. کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی پٹھواری بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، لیکن باوجود یہ کہ یہ قوموں میں تقسیم ہے یہ پھر بھی ایک جان ہے، اس لیے کہ یہ ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں. ان کا قبلہ ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے. تو ان کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے اور جہاں اخوت کا رشتہ ہو وہاں امن ہے، وہاں سکون ہے. جہاں پیار و محبت ہو وہاں دل آزاری نہیں ہوتی. تو آیت نمبر 10 میں ان کے اخوت کا ذکر کر کے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں کچھ ایسے امراض کی تشخیص کی گئی ہے، کچھ ایسے مرض بیان کیے گئے ہیں، کچھ ایسی برائیاں بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، جن کی وجہ سے قربت دوری میں بدل جاتی ہے، جن کی وجہ سے محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، بجائے ایک ہونے کے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. وہ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ فرمایا لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا. جب تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بجائے یونٹی کے ڈویژن آ جائے گی. پھر فرمایا ولا تلمزوا، الزام تراشی نہ کرو ایک دوسرے پر. الزام تراشی سے کیا ہوتا ہے؟ نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے. آپ مجھ پہ الزام لگاؤ، میں آپ پہ الزام لگاؤں تو یہ محبت تو پیدا نہیں ہوگی، اس سے نفرت ہی پیدا ہوگی. پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا نک نیم ہے. بھائی اللہ نے منع کر دیا ہے. آپ ایک آدمی کی پہچان ایسے رکھتے ہیں کہ جس کو وہ شخص پسند نہیں کرتا، آپ اس کو ایسے نام سے پکارتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں ہم کہ بظاہر اس کے منہ پہ تو نہیں بول سکتے لیکن جب وہ سامنے نہ ہو تو پیچھے مذاق کے طور پہ نام پکار لیا جاتا ہے. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایسے ناموں سے نہ پکارنا. کیا ہوگا؟ اخوت ختم ہو جائے گی، پیار محبت ختم ہو جائے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. بدگمانی جب ایک آدمی کے دل میں بیٹھ جائے نا دوسرے کے لیے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟
تجسس کرتا ہے، اس کی جاسوسی شروع کر دیتا ہے کہ میرا اس بندے کے بارے میں خیال اچھا نہیں ہے، چلو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ولا یغتب، دیکھیں ایک آدمی بدگمان ہوتا ہے نا ایک شخص سے، تو اس کی جاسوسی شروع کرتا ہے، جب جاسوسی شروع کرتا ہے اور اسے کچھ نظر آتا ہے تو پھر وہ اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ تینوں کو ایک سیکوینس میں اللہ نے بیان کیا۔ نہ تم بدگمانی کرو، نہ تم جاسوسی کر سکو گے، جاسوسی نہ کرو اس لیے کہ پھر غیبت تک پہنچو گے، غیبت بھی نہ کرو۔ ولا یغتب، اور اسی پہ ہی بات نہیں رکی، اللہ ارشاد کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو دور رہا کرو بکثرت بدگمانیوں سے، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور نہ جاسوسی کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اب آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے تو مکروہ سمجھتے ہو، پسند نہیں کرتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ احباب، غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے ارادے سے، کسی کو ذلیل کرنا ہو، اس کو رسوا کرنا ہو، اس ارادے سے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں باتیں کرنا، اور وہ عیب اس کے اندر موجود بھی ہو۔ اب اس چیز کو ذرا آپ توجہ فرمائیے گا، ایک آدمی کے اندر کوئی برائی موجود ہے، اس سے انکار نہیں ہے، آپ اس برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے اس کو ذلیل کرنے کے لیے وہ بات بیان کر دے، اللہ فرماتا ہے ایسا نہ کرو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑا درجہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں تو سچی گل کیتی ہے، میں کیڑی جھوٹ، میں کیڑی جناب غلط گل کیتی ہے، اے گناہ ہے دے وچ، اے ہے اس کے اندر۔ ہاں بھائی ہے تو صحیح، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس کی ذلت اور رسوائی کے، اس کی عزت کے پیچھے پڑے، اس کی جو پردہ اللہ نے رکھا تم پردے اٹھانے میں لگ جاؤ۔ ولا یغتب، غیبت نہ کرو، بیک بائٹنگ از ناٹ الاؤڈ۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ اللہ۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں، یہ شرح صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 168، 7ویں جلد ہے شرح صحیح مسلم کی، اور صفحہ نمبر 168۔ امام غزالی لکھتے ہیں غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے متعلق اس چیز کا ذکر کرو جس کا ذکر اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو، خواہ اس کے بدن کا نقص ظاہر کرو، یا اس کے نسب کا، یا اس کے اخلاق کا، یا اس کے قول و فعل کا، یا اس کے دین کا، یا اس کی دنیا کا، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں یا مکان یا سواری کے متعلق کسی عیب کا ذکر کرو، بلکہ کسی شخص کے اندھے، کالے، لمبے، بھینگے ہونے کا ذکر کرنا بدن کا عیب ہے۔ وہ تو بڑا اچا آدمی ہے، اے بڑا جناب جسم دا بھاری ہے، یہ بھی عیب ہے۔ وہ کالا ہے، یہ بدن کا عیب۔ اچھا بدن یہ کس نے بنایا ہے؟ تو آپ کس کی غیبت کر رہے ہیں؟ آپ کس کی آپ کمزوری بیان کر رہے ہو؟ اگر کوئی شخص قد کا چھوٹا ہے یا قد کا بہت لمبا ہے
یا جسم کا بہت وزنی ہے، تخلیق کس کی ہے؟ شکل و صورت کس نے بنائی؟ رنگ اس کو کس نے دیا؟ تو اب آپ اگر کسی کو کالا کہہ رہے ہیں، اندھا کہہ رہے ہیں، تو یہ بنانے والے میں نقص ظاہر کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں آپ کا یہ جملہ کہاں تک جا رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ کہنا کہ اس کا باپ حبشی ہے، موچی ہے یا فاسق ہے، یہ اس کے نسب کا عیب بیان کرنا ہے، یہ غیبت ہے۔ یہ کہنا کہ وہ بخیل ہے، متکبر ہے یا بزدل ہے، اس کے خلق کا عیب ہے۔ یا یہ کہنا کہ وہ چور ہے، جھوٹا ہے، شرابی ہے، نماز روزے کا تارک یا نجاست سے بچنے والا نہیں ہے، اس کے دینی افعال کا عیب ہے۔ میں تو بڑی نمازہ پڑھنا تھے، او تو پڑھنا ہی کوئی نہ، یہ آپ اس کے دین کا عیب بیان کر رہے ہو جو کہ غیبت میں آتا ہے۔ یا یہ کہنا کہ وہ لوگوں سے اچھی طرح نہیں ملتا، بہت باتونی ہے، بہت کھاتا ہے، سست ہے یا بہت سوتا ہے، یہ اس کے دنیاوی افعال کا عیب ہے۔ یا یہ کہنا کہ اس کے کپڑے میلے یا لمبے ہیں، یہ اس کے کپڑوں کا عیب ہے۔ یہ صفحہ نمبر 168 پر شرح صحیح مسلم 7ویں جلد میں نے مارک کیا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ حدیث کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں، شرح صحیح مسلم ہے، امام غزالی کا قول ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تم کسی انسان کے متعلق اس چیز کا ذکر کرو جو اس کو ناگوار ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس بندے کو پسند نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اس کے بدن کا عیب ہو یا اس کے دین کا یا اس کی دنیا کا یا اس کے نفس کا یا اس کے جسمانی بناوٹ کا یا اس کے اخلاق کا یا اس کے مال کا یا اس کی اولاد کا یا اس کی بیوی کا یا اس کے والد کا یا اس کے خادم کا یا اس کے نوکر کا یا اس کے لباس کا، اس کی چال ڈھال کا یا اس کے متعلق کسی اور چیز کا، خواہ یہ ذکر کلام سے ہو یا تحریر سے ہو یا اشارے سے ہو یا کنایے سے ہو۔ غور کریں ہم میں سے کتنے لوگ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو یہ کام ہے۔ اب دیکھیں نا، جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے نا، پھر وہ گناہ ہماری نظروں میں نہیں رہتا۔ کوئی شراب پیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بڑا گناہ گار آدمی ہے، کیوں؟ شراب حرام ہے۔ اور غیبت کرنے والا آدمی یا کوئی جھوٹ بولنے والا آدمی، گالی دینا، اب آپ جوان ہو یا بزرگ ہو، عام جب دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے نا، دو چار گالیاں تو ویسے ہی نکل جاتی ہیں، کیوں؟ اب اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، اتنا عام ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ غیبت کا معاملہ ہے، جہاں چار آدمی بیٹھ جائے وہاں لوگوں کی باتیں، لوگوں کے متعلق لوگوں کو ڈسکس کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھیں انسان کسی انسان کا گوشت کھائے نا، یہ کراہت والا عمل ہے۔ انسان کسی انسان کا گوشت کھائے تو بہت برا عمل ہے یہ۔ اچھا، اس سے بڑھ کر اپنے بھائی کا گوشت کھائے تو کراہت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے کہ بھائی فوت ہو گیا ہے اور آپ اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کھا رہے ہو، اللہ اکبر، تو یہ کراہت اور مزید بڑھ جاتی ہے۔ ابو حازم بیان کرتے ہیں، یہ میرے سامنے حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف دیکھا تو فرمایا اے بیت اللہ تجھے مرحبا، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، اور اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے متعلق ایک چیز کو حرام کیا، یعنی وہاں قتال کو حرام کیا ہے، وہاں قتل نہیں کر سکتے، تیرے متعلق ایک چیز کو حرام کیا، اور مومن کے متعلق 3 چیزوں کو حرام کیا ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کے متعلق بدگمانی کرنا۔ یہ حدیث صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ ایک اور حدیث سنیں اور اس پہ ذرا غور کریں، کتنی شدت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، سب سے ہلکا درجے کا جو گناہ ہے نا اسلام میں سود کے متعلق، اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ یہ حدیث
صفحہ نمبر 169 اور 170 پہ موجود ہے. امام بہی کی شعب الایمان میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں. سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ سود کا گناہ کا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور سود کا سب سے خبیث درجہ، وہ جو ہلکا درجہ تھا وہ کیا تھا؟ کتنا بڑا گناہ. یہ ہلکا اور سب سے خبیث درجہ سود کا وہ کیا ہے؟ کہ مسلمان کو بے عزت کرے. اب ذرا غور کریں اس جملے پر. ہلکا، چھوٹا سود کا ہلکا درجہ کیا؟ ماں کے ساتھ گناہ. اور خبیث درجہ وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اور اس کی پردہ داری کرنا. جدھر بیٹھ جائے غیبت شروع ہو جاتی ہے. کہاں ماں کے ساتھ گناہ کا ہلکا درجہ بیان کرنا، یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا. اور سب سے بڑا درجہ کیا فرمایا؟ کہ کسی مسلمان کی انسلٹ کرنا. ہمارے لیے کتنا آسان ہے کسی کی بے عزتی کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کے متعلق بات کرنا، کسی کی غیبت کرنا. ہمارے جیسے مکھی آئی بیٹھی سر سے اڑا دیا، ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے مجھے معراج کرائی تو میرا ایک قوم سے گزر ہوا جن کے پیتل کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں پر خراشے ڈال رہے تھے، نوچ رہے تھے خود کو. میں نے پوچھا، ہے جبریل یہ کون ہیں یہ لوگ جن کے ناخن پیتل کے ہیں، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی وہ غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت کے در پہ ہوتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے تھے، لوگوں کی عزتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے. اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پہ جاتے تھے نا تو 2 آدمیوں مالدار صحابہ کے ساتھ ایک غریب صحابی کو ساتھ لگا دیتے تھے. تو وہ غریب صحابی جو تھا ان مالدار صحابہ کا خیال رکھتا تھا، کھانے پینے کا، دیگر معاملات کا. تو اسی طرح 2 آدمیوں کے ساتھ حضرت سلمان کو لگا دیا. حضرت سلمان جو تھے ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے، خیال رکھتے تھے. اچھا ایک جگہ پہنچے تو حضرت سلمان سو گئے تھے، انہوں نے کھانے کا اہتمام کوئی نہیں کیا. ان 2 صحابہ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے کھانے کا؟ انہوں نے کہا سب کھانا تو میں بنایا کوئی نہیں. اچھا جا حضور کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کھانے کا کوئی انتظام اگر ہے. تو حضرت سلمان آئے حضرت اسامہ کے پاس، چونکہ وہی کچن کا جو کام ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے وہ حضرت اسامہ تھے. تو وہ سیدھے ان کے پاس آ گئے کہ کوئی کھانا وانا اگر ہے. تو انہوں نے کہا نہیں کھانا تو بچا کوئی نہیں ہے. یہ واپس چلے گئے ان 2 صحابہ کے پاس. انہوں نے آگے سے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا ہے، اسامہ نے نہیں دیا ہے. اچھا جب یہ 2 صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے منہ میں جو ہے نا یہ گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھایا ہی کچھ نہیں ہے تو گوشت کدھر سے آ گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے غیبت کی اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا. ہم 4 آدمی جہاں بیٹھ جائے نا، پھوڑی ہو، شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، عقیقہ ہو، ختم ہو، کوئی بھی مجلس لگی ہو، 4 آدمی ایک جگہ کٹھے بیٹھ جائے نا تو آپ غور کیجئے گا، کیا امام، کیا مقتدی، کیا پیر، کیا فقیر، سب کی بات کر رہا ہوں. 4 آدمی جہاں بیٹھ جائے انہوں نے دوسروں کو ڈسکس کرنا شروع کر دینا ہے، دوسروں کے متعلق، دوسروں کی ذات، دوسروں کے کاروبار، دوسروں کی اولاد، دوسروں کے خاندان، دوسروں کے رشتوں کے بارے آپ بات کر رہے ہوتے. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ آپ جو بول رہے ہو یہ لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن کہتا ہے جو تم لفظ نکال رہے ہو نا زبان سے، ایک ایک لفظ تمہارا نوٹ کیا جا رہا ہے. مسند امام احمد میں بھی ایک روایت موجود ہے، انشاءاللہ وہ رمضان میں بیان کر لوں گا. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں 2 آدمیوں نے نا ظہر یا عصر کی نماز پڑھی مسجد سے، جو ہی انہوں نے نماز ختم کی تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو. اور چونکہ وہ 2 آدمی روزے سے تھے، حضور نے فرمایا اس روزے کا کفارہ یہ کہ کل تم اس کا دوبارہ روزہ رکھو. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟
ہم نے کیا کیا؟ یعنی ہم وضو بھی دوبارہ کریں، نماز بھی دوبارہ پڑھیں اور روزہ بھی دوبارہ رکھیں؟ فرمایا تم نے فلاں فلاں کی غیبت کی ہے، جا کے اپنا وضو بھی دوبارہ کرو۔ یہ استحباب پر ہے، ایسا نہیں کہ اگر کہیں کوئی دو آدمی کسی کی غیبت کرے تو کہے جی اب تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مستحب عمل ہے کہ اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ علماء فرماتے ہیں دیکھیں، جس طرح مردار کا گوشت کھانے میں گھن اور کراہت محسوس ہوتی ہے نا، کہ ایک آدمی مردار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، گھن محسوس کرتا ہے، تو کہا ایسے ہی گھن محسوس کرو کہ تم کسی مسلمان کی غیبت کرو، ایسے ہی تمہیں نفرت ہونی چاہیے۔ جیسے تم مردار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے، اسی طرح کسی کی عزت پر، کسی کی مال پر، کسی کی جان پر، کسی کے متعلق، کسی کے اخلاق پر، لباس پر، اس کے وجود پر، بدن پر، رنگ پر، اخلاق، کردار، جو بھی چیز پر آپ انگلی نہ اٹھاؤ۔ جیسے آپ مردار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اسی طرح اپنی زبان اس کی طرف دراز نہ کرو۔ الغیبت اشد من الزنا، جو غیبت ہے نا یہ زنا سے بدتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ ہے، دیکھیں آدمی جب زنا کر لیتا ہے نا، خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی سے ایسا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آدمی اپنے نفس پر بوجھ محسوس کرتا ہے اور اس کے نفس میں عاجزی آتی ہے، وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ مجھے معاف کر، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، ایسے ہی ہے نا، اس کا نفس گناہ سے ہٹتا ہے اور وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ جبکہ غیبت میں کیا ہوتا ہے، آدمی کا نفس عاجز نہیں ہوتا بلکہ وہ اور متکبر ہو جاتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ آدمی زنا کرتا ہے نا تو وہ چھپ کے کرتا ہے، جبکہ غیبت کرتا ہے تو سب کے سامنے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے غیبت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آدمی غیبت کرتا ہے تو دوسروں کو، اپنے کو برتر سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ آدمی جب غیبت کرتا ہے نا تو وہ ہمیشہ دوسروں کے عیب پر نظر رکھتا ہے کہ اس کے اندر خامی کون کون سی ہے تاکہ میں بیان کروں، اور اپنی خامی اس سے وہ اندھا ہوتا ہے، اپنی خامیاں نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، یہ حدیث بار بار آپ سن چکے ہیں۔ عذاب ہو رہا ہے، ایک پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے وہ غیبت کیا کرتا تھا، چغلیاں لگایا کرتا تھا۔ تو جو آدمی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو، عذاب قبر کا خطرہ ہے اس کے لیے، ایمان سے محرومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غیبت اور چغلی سے ایمان ایسے جھڑ جاتا ہے جیسے چرواہا درخت کو جھاڑتا ہے۔ نیکیوں کا مٹ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیوں کو نہیں دیکھے گا، کیوں میرے نیکی کی تھی، ادھر تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ میری نیکیاں کدھر گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، اتنی بڑی بڑی نیکیاں میں نے کی ہیں، وہ تو میرے نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں۔ اسے جواب دیا جائے گا تو نے لوگوں کی غیبت کی تھی اس لیے تیری نیکیاں ہی مٹا دی گئی ہیں، تیری نیکیاں مٹا دی گئی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت امیر معاویہ ہے، ایک میں حضرت حسن بصری ہے، ایک آدمی تھا ان کا مخالف، وہ بار بار ان کی جو تھے برائیاں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، بڑا تھال سجایا، اشرفی ڈالے، کپڑا ڈالا، فروٹ ڈالا، ان کے گھر بھیج دیا۔ اچھا وہ غیبت کرے، وہ برائی کرے، یہ یہاں سے پھل فروٹ کپڑے بھیجے۔ اچھا کچھ 4-5 دفعہ ایسے ہوا نا تو آدمی شرما گیا، شرم محسوس کی کہ میں برائی کرتا ہوں، وہ فروٹ بھیج رہے ہوتے، تو انہوں نے برائی کرنا چھوڑ دی، تو بدلے میں انہوں نے بھی تھال بھیجنا چھوڑ دیا۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، گالیاں دیتا تھا تو مال آ رہا تھا، گالیاں بند کر دی، مال آنا بند ہو گیا۔ انہوں نے جا کے پوچھا وجہ کیا ہے، جواب دیا دیکھو آپ میری برائی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، آپ کی نیکیاں اٹھا کر میرے نامہ اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں، اور یہ نیکیاں ہیں نا ثواب، یہ آخرت کی کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی دنیا کی کرنسی سے بہتر ہے۔ میں بدلے میں تمہیں دنیا کی کرنسی بھیج رہا ہوں، کپڑے بھیج رہا ہوں، اشرفیاں بھیج رہا ہوں، فروٹ بھیج رہا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے نا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو بھی احسان کر، میں بھی احسان کروں، تو آخرت کی کرنسی بھیج، میں دنیا کی کرنسی بھیجوں، تو نے وہ بند کر دی، میں نے یہ بند کر دی ہے۔ آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کی غیبت کرنی ہو نا تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں۔ تو کسی نے کہا آپ اپنی ماں کی غیبت؟ کہا اس لیے میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار میری ماں ہی ہے،
اگر میری نیکیاں جائے تو میرے ماں کے نامہ اعمال میں جائے، میری ماں وہ نیکیاں ریسیو کرے۔ اب آپ جو غیبت کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی: حرام کھانے والا، حسد کرنے والا، غیبت کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا، قحط پڑا، بارش ہی نہیں ہو رہی، بندہ ایک موجود ہے، اسے کہے کہ نکل جائے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں نکل یہاں سے، بندہ کوئی جائے نا، اللہ سے توبہ کی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، 40 سال گناہ میں نے کیے ہیں، اللہ تو معاف کر دے، سب کے سامنے ذلیل نہ کر۔ اللہ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ بندہ تے نکلا کوئی نہیں یہاں سے، یہ بارش ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس نے توبہ کر لی، میں نے معاف کر دیا۔ کون ہے؟ کہا جب وہ گناہگار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا ہوا تھا، اب تو وہ میرا ویسے ہی ولی بن گیا ہے، اب اس کا پردہ کیسے فاش کروں؟ عیب نہیں بتانے چاہیے لوگوں کو، عیب سے بچنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے گئے نا طور کی طرف، تو آپ جلدی جلدی جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، قوم پیچھے رہ گئی، آپ پہلے نکل گئے۔ جب طور پر پہنچے دیکھا ایک آدمی پہلے سے وہاں ہے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، مصروف ہے، اللہ سے راز و نیاز میں مصروف۔ اے اللہ یہ شخص کون ہے جو مجھ سے پہلے یہاں پہنچا ہوا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ عطا پتہ کیا؟ کون ہے؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام کو چھوڑو، اس کی 3 صفات بتا دیتا ہوں، اس لیے زیادہ محبوب ہے ہمیں۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ کسی سے حسد نہیں کرتا۔ کسی کے پاس مال دولت دے کر، صحت دے کر، کوئی گھر بنگلہ گاڑی کوئی دولت دیکھ کر آدمی حسد نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ آدمی حسد نہیں کرتا کسی سے۔ پھر دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ یہ والدین کا بڑا فرما بردار ہے، والدین کا فرما بردار ہے۔ جو والدین کا فرما بردار ہو اللہ بڑا راضی رہتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ 3 ایسی خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کو ذرا سنیے۔ من غسل میتا فکتم علیہ غفر له 40 کبیرۃ۔ من غسل میتا فکتم علیہ غفر له 40 کبیرۃ۔ جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بندہ مومن تیری کیا شان ہے، اے بندہ مومن تیری کیا شان ہے، تیرے مردہ جسم کے عیب ظاہر کرنے کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تیرے مردہ جسم کے عیب کو ظاہر ہو جائے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ نہلانے والا جو بندہ غسل دے رہا ہوتا ہے، تیرے عیب چھپانے والے سے جو بندہ نہلا رہا ہوتا ہے نا اور وہ عیب چھپا دے، اللہ اس سے اتنا راضی ہے کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، ہماری زبانیں اس پر بھی دراز ہوتی ہیں، ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے، ہم اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 173 پر یہ حدیث موجود ہے، شرح صحیح مسلم 7ویں جلد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور 4 مرتبہ اپنے زنا کرنے کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا، ایک نے دوسرے سے کہا اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اسے کتے کی طرح سنسار کر دیا گیا۔ آپ کچھ دیر خاموش چلتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش چلتے رہے، کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ کا ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا فلاں فلاں شخص کہاں ہے؟ وہ جو 2 آدمی باتیں کر رہے تھے نا صحابی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہے، حضور ادھر رک گئے، آپ نے کہا 2 بندے کدھر ہیں جو حضرت ماعز اسلمی کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، ذرا سامنے آؤ۔ اچھا وہ سامنے آئے، ان دونوں نے کہا ہم یہاں ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا چلو اس مردار گدھے کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا تم جو ابھی ابھی اپنے بھائی کی عزت کو خراب کر رہے تھے وہ اس مردار گدھے کو کھانے سے زیادہ بری بات تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، حضرت ماعز اسلمی کی بات ہو رہی ہے، وہ اس وقت جنت کے نہروں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔
جن کے بارے میں جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ تو جنت کے نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، اور یہاں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو دنیا سے جا چکا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر عبادت کی توفیق اللہ نے دی ہے تو عبادت پہ راضی رہیں، دوسروں کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، پوری رات میں نے والد نے قرآن کی تلاوت کی، تہجد پڑھی، آس پاس دیکھا لوگ سوئے ہوئے پڑے ہیں، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ کیسے عجیب سے لوگ ہیں، یہ سوئے نہیں بلکہ تو مرے پڑے ہیں، تہجد بھی نہیں پڑھی، انہوں نے تہجد ہی نہیں پڑھی۔ تو میرے والد نے کہا کاش بیٹا تو بھی سویا رہتا، ان کے متعلق یہ جملہ نہ کہتا، یہ جو تم نے جملہ کہا ہے اچھا ہو جاتا تو بھی سو جاتا، کیونکہ دوسروں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے نا کہ لوگوں کا ذکر نہ کرو، کیونکہ لوگوں کا ذکر کرنا یہ بیماری ہے، ذکر کرنا ہی ہے تو اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کے ذکر میں شفا رکھی ہے۔ جو دو چار آدمی جہاں بیٹھتے ہیں دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، بجائے ان کو ڈسکس کرنے کے اپنی آخرت کی فکر کرے، وہاں اللہ کا ذکر شروع کرے، وہاں اللہ کو یاد کرے۔ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے استغفار کرو۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کی خوبیاں بیان کرو اور اس کے حق میں دعا کیا کرو۔ چار آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے آپ نے کوئی اس بندے کے بارے میں غلط بات کی تھی نا، تو اب کیا کرو، انہی چار آدمیوں کے درمیان جا کر اس کے حق میں اچھی گواہی دو۔ جہاں آپ مجلس میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کسی کی برائی کرتے تھے، یا میرا بھائی تو بڑا برا آدمی ہے، اب انہی کے درمیان بیٹھ کے کہو میرا بھائی بہت اچھا آدمی ہے، اچھائی ہو۔ اگر ایک آدمی علل اعلان فسق کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، علل اعلان سب کو پتا ہے، چھپ کے نہیں، چھپ کے کرنے والے کا معاملہ الگ ہے، جو سب کے سامنے کرتا ہے پھر اس کی بات کرنا غیبت، وہ غیبت نہیں ہے۔ جو سب کے سامنے شراب پیتا ہے اس کی شراب کا بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ غیبت کی جائز صورتیں کیا ہے، وقت نہیں ہے اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ شرح صحیح مسلم اسی 7ویں جلد میں صفحہ نمبر 184 پر اگر کسی کے پاس ہے، نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریے، کتاب بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ 7ویں جلد شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس کتاب کی صفحہ نمبر 184 پر غیبت کی جائز صورتیں بڑی ڈیٹیل سے بیان کی ہیں۔ پھر غیبت کرنے کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے بندہ غیبت کرتا ہے، صفحہ نمبر 195 پر، اور کس طرح غیبت کو ترک کیا جائے وہ بھی آگے اسی صفحے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتابیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جو بیان ہو رہا ہے یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں اور یہ مسلم شریف ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی سنیوں کی مسجدوں میں صرف قصے کہانیاں ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ قرآن اور حدیث ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ بیان کر رہے ہیں، اگر اب بھی نہ سمجھے اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔